اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ آج میں بہتر سمجھتا ہوں کہ نئے سال پر مبارکباد دینے کے بارے میں کچھ وضاحت پیش کر دوں، جس کو دوسری زبان میں 31 کہتے ہیں یا نیو ایئر کہتے ہیں۔ اس کے متعلق آپ قدر سماعت کریں گے وضاحت۔ دیکھیے، جو نئے سال پر مبارکبادی پیش کرتے ہیں، بعد تحقیق نتیجہ یہی برآمد ہوتا ہے کہ یہ مقام اور یہ محل جشن کا نہیں، خوشی منانے کا نہیں، اس لیے کہ یہ زندگی اللہ رب العزت کی ایک انمول نعمت ہے، اور جب سال ختم ہوتا ہے تو ہماری زندگی کا ایک حصہ ختم ہوتا ہے۔ نیا سال آتا ہے تو یہ ایک سال کو ختم کر کے نیا سال آتا ہے، اور نعمت کے ختم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا، خوشی نہیں منائی جاتی ہے، بلکہ وہ مقام افسوس ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھے ہوں گے۔ اور جب ہم جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تو شریعت کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ ناچ گانا، ڈی جے، گاجے باجے اور رقص و سرود، شراب نوشی وغیرہ وغیرہ، یہ سب ساری چیزیں آمیزش ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ موجودہ دور میں جو نئے سال کی مبارکبادی، نئے سال کی خوشی جو مناتے ہیں، ان کو جب آپ دیکھیں گے تو انہی ساری چیزوں میں ملوث نظر آتے ہیں۔ حدیث رسول ہے کہ اپنا محاسبہ کرو، اس سے پیشتر کی تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ یعنی ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو مد نظر رکھیں اور سوچیں اور غور کریں کہ ہمارے لمحے کس حالت میں گزر رہے ہیں۔ اگر جانے والا سال اچھا گزرا ہے تو پھر آنے والے سال کے لیے بھی ہم مستعد ہو جائیں، تیار ہو جائیں، کمر کس لیں اور یہ عزم محکم کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اس سال بھی ہم تقوی، طہارت، پاکیزگی، سنجیدگی اختیار کریں گے، نہ کہ جشن اور خوشی، بلکہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ یہ مہینہ یہ سال جو آنے والا ہے، اچھے سے ہمارا سال گزرے، اچھے سے اس میں ہم عبادت و ریاضت کر سکیں۔ صحابہ کے زمانے میں جب نیا سال شروع ہوتا تھا تو ایک دوسرے کو سکھاتے تھے کہ دعا کیا کریں کہ یہ آنے والے سال ہمارے لیے سلامتی کا باعث ہو، امن و امان کا پیغام لے کر کے آئے، اور شیطان سے ہم بچتے رہیں اور اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو۔ یہ الفاظ حدیث پائیں گے آپ۔ حدیث میں آپ جب دیکھیں گے تو صحابہ کے دور میں بھی آنے والے سال کا استقبال ہوا، لیکن اس طور پر ہوا کہ وہ لوگ دعا کرتے تھے کہ اے پاک پروردگار، آنے والا سال ہمارے لیے خیر و برکت ہو کر کے آئے۔ اور ہم خیر و برکت کی دعا نہیں کرتے ہیں، بلکہ رقص و سرود میں مست ہو جاتے ہیں، شراب نوشی میں مست ہو جاتے ہیں، اور بیجا ہم چیزوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، کیک وغیرہ کاٹ کر کے اسراف کرتے ہیں، اس طور پر کہ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ لوگوں پر مارتے ہیں، لوگوں کے چہروں پر اسے لگاتے ہیں، اور یہ سب اشیاء خوردنی میں آتی ہیں، کھانے والی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم کھاتے نہیں، زیادہ تر اسے ہم پھینک دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آتش بازی کرتے ہیں، یعنی پٹاخے وغیرہ پھوڑتے ہیں، یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ان سب چیزوں سے بہت دور رہنا چاہیے۔ اور یہ اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ جو نیا سال آتا ہے جنوری اور دسمبر ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ دسمبر اور یہ جنوری، دسمبر پر ختم ہونا اور جنوری سے شروع ہونا، یہ عیسائیوں کی تاریخ، یہ عیسائیوں کا سال ہے۔ اسلامی تاریخ محرم الحرام اسلامی اعتبار سے پہلا مہینہ، اور ذی الحجہ یہ آخری مہینہ۔ تو اسلامی اور مسلمانوں کا سال، اسلامی سال
محرم الحرام سے شروع ہو کر ذوالحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ عیسائیوں کا سال جنوری سے شروع ہو کر دسمبر پر ختم ہوتا ہے۔ تو یہ عیسائیوں کا ایجاد کردہ عیسائیوں کی یہ رسمیں ہیں کہ جنوری وغیرہ پر جشن منایا جائے، لہٰذا عیسائیوں کے راہ و رسم سے ہمیں بہت دور رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان سب باتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہر لمحے اور ہر آن کو غنیمت سمجھ کر کے اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی کے ساتھ ہم اسے گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ